بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عطاء اللہ شاہ بخاری۔ خواتین و حضرات، یہ اگست کا مہینہ یقیناً اس کی بہت اہم تاریخ 14 اگست جسے ہم یوم آزادی پاکستان کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ منانا یقیناً ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ملی، اور اسلام نے ایک آزاد ریاست اور ایک آزاد مسلمان کی اہمیت کے بارے میں ہمیں کیا درس دیا ہے، اور اس کی شکر گزاری کے حوالے سے ہمیں کیا حکم ملتا ہے، اور کس طریقے سے ہم ایک آزاد ریاست میں رہتے ہوئے بطور ایک آزاد مسلمان کیسے ہم اپنے حقوق و فرائض سر انجام دے سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ آزادی جو ایک نعمت ہے وہ کس طریقے سے اس نعمت کی شکر گزاری ہمیں کرنی چاہیے، اور ایک اسلامی ریاست حاصل ہونے کے بعد ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اپنے مہمان کے ساتھ۔ اور جو آج کے ہمارے مہمان ہیں خواتین و حضرات، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، مبلغ اسلام ہے، ریلیجیس اسکالر ہیں، بہت ہی عمدہ گفتگو کرتے ہیں اور بہت سے ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب احسان اللہ منصور صاحب۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آزادی کے حوالے سے آپ ذرا بتائیے گا کہ آزادی سے کیا مراد ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہم جو ہے مکمل طور پر آزاد ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلی چیز سمجھنے والی یہی ہے کہ آزادی سے مراد کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو آزادی سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ ہم کسی پابندی کے پابند نہیں، کسی رولز اینڈ ریگولیشنز کے پابند نہیں، ہم اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہیں جس طرح چاہیں کریں۔ ہمارے ہاں تو آزادی سے مراد یہ لیا گیا جی، لیکن اگر قرآن و سنت کو پڑھیں اور حقائق کو دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ آزادی سے مراد یہ ہے انسانوں کی غلامی سے نکل کے اللہ کی غلامی میں آ جانے کا نام اصل آزادی ہے، یعنی انسانوں کی غلامی سے نکلنا، یہ مسئلہ ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ رہے تھے، لیکن وہاں پر انسان کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کے رکھیں اور اپنی مرضی کی ڈکٹیشن دیں۔ اسی وجہ سے چونکہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عہد کیا تھا اور یہی آپ کا ویژن تھا کہ ہم انسانوں کی غلامی سے تو انسانوں کو نکالنا چاہتے ہیں، تو وہاں جب یہ ساری سہولت میسر نہ آئی تو پھر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا۔ چنانچہ آپ مدینہ آئے تو مدینہ آ کے آپ انسانوں کی غلامی سے آزاد ہوئے، مکہ والوں کے دباؤ اور پریشر سے باہر نکلے، لیکن اللہ کی غلامی جی بھر کے کی۔ صحیح۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بننے کا صاف سیدھا مطلب یہ تھا کہ ہم انڈیا کے ماحول میں، وہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا دباؤ ہو یا اسی طرح کہہ لیجئے کہ اس سے پہلے برٹش لوگوں کا ماحول تھا، تو یہ دونوں قوموں کے پریشر سے نکلنا ضروری تھا۔ اس لیے کہ ہم اللہ کی غلامی صحیح معنوں میں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ دونوں قومیں ہمیں اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتی تھی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کی غلامی سے نکلنا اور اللہ کی غلامی میں فل ہو جانا، یہ ہے اصل میں آزادی سے مراد۔ اچھا سر، اس آزادی کی نعمت کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی شکر گزاری کے حوالے سے بتائیے گا کہ اب یقیناً ہم آزاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سے ہمیں نوازا، اور 27 رمضان المبارک کی رات اتنا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت ملک عطا کیا، تو اس کا ہم شکر کس طریقے سے، یوتھ کے حوالے سے آپ بھی ساتھ پیغام کے طور پر بتائیے گا کس طریقے سے ہم جو ہے نا اپنی اس پہ شکر گزاری کے حوالے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے جب اپنا ملک بنایا تھا تو ہم نے کچھ اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے تھے، جی، اور اس وقت یہ نعروں کا گونجنا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہماری تو تقسیم ہی مذہب پر ہوئی ہے۔ آج ہزار کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ قائد اعظم دین کے ساتھ وابستہ ملک نہیں لے کے چلنا چاہ رہے تھے، وہ تو بار بار کہتے تھے کہ ہم نے ہر طرح کی رہنمائی قرآن و سنت سے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ ان کا بڑا ایک معروف جملہ تھا کہ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ ملک چلانے کے لیے تو سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، آئین کی، قانون کی، تو کیا آپ کے پاس وہ سسٹم، قانون، آئین موجود ہے؟ تو ان کے یہ لفظ تھے کہ وہ تو ہمارے پاس 1400 سال سے پہلے سے بنا پڑا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے آکسفورڈ کا بنا پڑا تھا یا مطلب برٹش کا پڑا تھا، کس کا پڑا تھا؟ تو اس سے صاف مراد ان کا اشارہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور انہوں نے صحابہ کو پڑھایا، اور صحابہ نے بر اعظم چلائی ہیں کہ وہ کوئی کونسلر تو نہیں تھے محلے کے نا، انہوں نے بر اعظم چلائی ہیں۔ تو جس نصاب کتاب کے ذریعے انہوں نے چلائے ہیں تو بابا جی اس چیز کو سمجھتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی نیت یہی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ آج کل ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ دو قومی نظریے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اپنی نسلوں کو پڑھائیں، بڑی اچھی بات
بات ہے، لیکن ہمارا حادثہ جو ہوا ہے اور کہہ لیں کہ ہندوستان نے جس پہ ورکنگ کی ہے ذہن سازی کے لیے، تو وہ پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے کے لیے دو قومی نظریے کے خلاف ہی کام کیا تھا۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا عقیدہ توحید جوڑیں اور اللہ کے نبی کا نظام لے کے آئیں۔ رسالت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ اس دعوے کے قائل ہیں جی آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، یہ تو ہمارا یقیناً پکا عقیدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو بطور سسٹم لینا ضروری ہے۔ تو بطور سسٹم لیں گے تو یہ شکر ادا کرنے کی خوبصورت شکل ہے۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو پوچھا گیا کہ کیوں رکھتے ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی قوم کو آزادی ملی ہے بنی اسرائیل کو، تو عاشوراء کا دن تھا، تو آپ نے پھر وہ روزہ رکھا۔ تو کسی نے بعد میں بتلایا کہ یہ یہودی بھی اس دن کا رکھتے ہیں، تو پھر چونکہ آپ کا ایک مستقل اصول ہے خالف الیہود والنصارى کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، تو اس وقت پھر آپ نے کہا تھا آئندہ سال اگر میں رہا تو میں 9 کا رکھوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ عبادت کر کے بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم میں کہوں گا کہ نبی کے ویژن کو، سسٹم کو اس ملک کو چلانے کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ صرف مسجد کی اندرونی زندگی وہ ساری لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور مسجد سے باہر آئیں تو پھر اپنی اپنی مرضی، تو اس سے ہم باہر نکلیں، نبوی سیرت کو سسٹم اور ویژن کے طور پہ لیں، اس سے بڑا شکر اور سر دوبارہ سے اگر قومی نظریے کی آپ نے بات کی ہے تو کیا آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ دوبارہ ایک اس پورے قربانی کے مراحل سے کیا گزرنا پڑے گا، کیونکہ ہر دور آنے والا دور جو ہے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہ برا ہوتا چلا جائے گا، تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ پھر آپ پاکستان کو کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے بات کی ہے نا دو قومی نظریے والی، وہ ایک مرحلہ تھا، گزر گیا۔ وہ تھا اس وقت ہماری ضرورت کہ جب ہم ملک لینے جا رہے تھے، اس وقت دو قوموں کا تصور تھا، یہ ہندو قوم الگ ہے، مسلمان قوم الگ ہے۔ اب وہ دو قومی نظریے والی بات پڑھائی تو جا سکتی ہے بطور ہسٹوریکل ایونٹ، لیکن اگر دیکھا جائے کہ موجودہ ہمیں پاکستان کے اندر کیا کرنا ہے، اس وقت ہمیں نظریہ پاکستان پہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہمارا نعرہ تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اب اس پہ ہم نے قوم کو کھڑا کرنا۔ اس کی وجہ، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں لسانیت، اللہ رحم فرمائے، اس کا پورا فتنہ اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ صوبائیت، اس کا پورا فتنہ اٹھایا جاتا ہے، اسی طرح پھر عصبیتیں اپنی اپنی، اس کا فتنہ اٹھایا جاتا ہے، فرقہ پرستی ہے، شدت پسندی ہے، اس کے اندر آ جاتی ہے، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں زبانوں کے نام پر ملکوں کو یا علاقوں کو تقسیم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ملک کے اتحاد کا نقصان کر سکتی ہیں۔ اس لیے اگر ہم اس پہ آ جاتے ہیں تو یہ کیا بلوچستان، کیا سندھ اور کیا کے پی کے اور کیا جی بی، یہ سب کا مشترکہ طور پہ پنجاب سمیت یہ اصول ہوگا کہ بھئی لا الہ الا اللہ پر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور نبوی ویژن پالیسی پر کون اختلاف کر سکتا ہے، تو اس پہ ہمیں قوم کو لے کے آنا چاہیے، انشاءاللہ یہ سارے فتنے دب جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے سر۔ امت مسلمہ میں پاکستان کا کیا مقام آپ دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ماضی میں بھی ہم اس کے تو قائل تھے، لیکن کچھ وقت ہمارا ایسا گزرا ہے کہ جس کی وجہ سے مایوسیاں کافی بڑھیں، لیکن اگر ہم دیکھیں دنیا میں، چونکہ پاور جو ہے نا، اس کے بغیر آپ کی عزت کوئی نہیں، صاف سیدھی بات، اور میں کھل کے کہوں گا کہ اس پاور سے مراد صرف معاشی پاور نہیں، کیونکہ معیشت میں عرب ملک کوئی کم نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں مثلا عرب ملکوں میں کوئی معاشی لحاظ سے کمی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد عسکری قوت ہے، اس سے مراد دفاعی قوت ہے، اس سے مراد دشمن کو بلڈوز کر دینے والی قوت ہے، اور وہ قوت ہے پاکستان کے پاس، اور اس کا اعتراف ساری امت مسلمہ کر رہی ہے۔ یعنی جو راؤنڈ اباؤٹ اس وقت 60 کے قریب چھوٹے بڑے ممالک ہیں، وہ سب ذہنی طور پر، فکری طور پر اور پریکٹیکل اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت اسپیشلی اگر کوئی مسلمانوں کا نمائندہ ملک ہے تو وہ پاکستان ہے، یہ اس کا اعتراف وہ کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بھئی ہماری آبادی یا ہمارا حجم، نہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنلی کئی کام ایسے ہیں جس میں الحمدللہ اپنے اپنے مختلف ادوار میں امت کے لیے کردار ادا کیا، امت کے لیے۔ تو میں سیدھی بات کہوں گا، آج بھی دعوے وعدے بڑے لوگوں کے ہیں، میں بالکل یہ بات خوشی کے ساتھ کہوں گا، فلسطین کے لیے جتنا کردار پاکستان کا ہے کمپیریٹیولی تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ دوسرے ممالک کا کیا ہے۔ حالانکہ ہر بندہ ہی کہتا ہے وہ بڑے مظلوم ہیں، لیکن میں نے بڑے بڑے قوت والوں کو دیکھا ہے، ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی بطور اسٹیٹ نہیں آئی، بطور اسٹیٹ ایک سٹیٹمنٹ بھی ان کی فلسطین کے لیے نہیں آئی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں بڑے ممالک کو میں کوڈ ورڈ میں ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے امت کے لیے مسلسل کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے
جس نے قوت کے ساتھ اسپیشلی ابھی جو ہندوستان کے ساتھ ہمارا جنگ کا معاملہ بنا ہے اس میں اپنی اسکل کو منوایا، اور مجھے بڑی خوشی اس بات پر ہے کہ یہ ساری جنگ میں جتنی فتوحات ہمیں ملیں اس کا کریڈٹ تمام اداروں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیا. مجھے تو اس کا بڑی خوشی ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپریشن کا نام ہی قرآن پاک سے آپریشن کا نام بھی، اور بعد میں کہتا ہوں جب کام اچھا ہو جاتا ہے نا پھر ہم انسانوں کی ایک کمزوری ہے، ہم اس کا کریڈٹ پھر اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں میری ذہانت ہے، میرا کمال اور میری پلاننگ. لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ ان سب نے کہا کہ اللہ کے فضل سے، الحمدللہ، یہ لفظ ان کے منہ سے نکلتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ اپنا اچھا کام اللہ کی طرف جوڑنا اور کمی ہو تو اپنی ذات کو منسوب کر دینا. تو بہرحال پاکستان نے عسکری لحاظ سے اسپیشلی اس وقت وہ جس پوزیشن میں ہے تو یہی وہ چیز ہے جو پوری امت میں ان کو ممتاز کرتی ہے، اور سارے ممالک اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں. صحیح. حضرت سر ایک اور اس حوالے سے جو اہم سوال جو میں سمجھتا ہوں آج اس موضوع کی مناسبت سے پوچھنا بہت ضروری ہے. ہم یقیناً آزاد، جس سے ابھی آپ نے بھی فرمایا جسمانی طور پر، کہیں نہ کہیں سر ایک ذہنی غلامی میں ابھی ہم مبتلا ہیں. ابھی ذہنی غلامی ابھی بھی جو ہے ہر انفرادی طور پر دیکھی جائے یا اجتماعی طور پر ابھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو ہم جو ہے ذہنی آزادی کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا بڑا سادہ سا طریقہ ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ احساس کمتری سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے. احساس کمتری سے باہر نکلنے کے لیے بندے کے پاس کوئی انرجی کا ہونا ضروری ہے، کچھ سوچ کا ویژن کا ہونا بڑا ضروری ہے. میں ایک فرینکلی بات کہوں گا، سارے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے، علیہم السلام، لیکن جس امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں کیا وہ تمام امتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے کہ نہیں؟ بے شک. کیا ہمارے نبی تمام نبیوں کے امام ہیں کہ نہیں؟ بے شک. تو کیا یہ ایک چیز کمال کی ہمارے پاس نہیں ہے؟ ٹھیک ہے کہ ہم اس کو بنیاد بنا کے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی کمی نہیں رکھی، ہر چیز سے بڑا انعام ہمیں یہ فرمایا کہ اپنے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں. دوسرا، ہمارے رب نے ہمیں کہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم نے ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، انتم الاعلون، تمہارا مقابلہ ہی کوئی نہیں، سب سے اعلیٰ تم ہو. لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو مومن بنا لو تو سب سے اعلیٰ ثابت کرنا ہمارا کام ہے. اب ہم اپنی شرط پوری نہ کریں تو اللہ سے شکوہ کر سکتے ہیں. تیسری چیز پھر اس میں یہ آ جاتی ہے کہ اصولی طور پر سر ان کنتم مؤمنین ان کنتم مسلمین، یہ تھوڑا سا یہاں پہ مسلمان اور مومن کا فرق بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیے. گڈ بیٹر بیسٹ کا فرق ہے. ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. یعنی مسلمان کلمہ گو تک ہوتا ہے، جو مومن ہے وہ عملی طور پر تھوڑی سپرلیٹو ڈگری کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. لیکن دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر اپنی سوچ کا معیار صحیح نہیں کریں گے، یہ میری بڑی خشک سی بات ہے لیکن بڑی حساس ہے، ہم اگر اپنی کامیابی کا ناکامی کا معیار درست نہیں کریں گے تو ہم احساس کمتری سے باہر نہیں نکل سکتے. میں اس کی فرینکلی ایک مثال دیتا ہوں. دنیا میں اس وقت جو 10 امیر ترین لوگ ہیں وہ سارے غیر مسلم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سورۃ العصر میں ایک سٹینڈرڈ دیا گیا ہے، اور سٹینڈرڈ بھی اللہ نے قسم اٹھا کے پیش کی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں جو 4 خوبیاں ہیں کامیاب بندے کی، یہ 10 کے 10 پہلی خوبی میں ہی فیل ہیں، الا الذین آمنوا. ٹھیک ہے. اب اگر ہمارا سوچنے کا معیار سورۃ العصر ہے تو پھر ہم احساس کمتری میں نہیں. اگر ہمارا سوچنے کا معیار ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، ریال ہے، بلڈنگ ہے، کار ہے، تو پھر ہم احساس کمتری میں تھے اور رہنا بھی پھر اسی میں ہے، اور اس کا حل بھی کوئی نہیں، کیونکہ اس سمندر میں آپ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. نہ ہر بندے نے ایلون مسک بننا ہے، نہ ہر بندے نے بل گیٹس بننا ہے، تو نہ وہ احساس کمتری سے نکل سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں سوچنے کا معیار یہ رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے نبی نے طے کیا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے 2 بندے گزرے. ایک بندہ جو تھا مسلمان تھا لیکن بالکل سادہ سا بیچارہ. آپ نے کہا اس پہ کوئی کامنٹ دو، تو لوگوں نے کہا کمنٹ کیا دینے، یہ بیچارہ کسی جگہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا کوئی نکاح کی سفارش نہیں قبول کرے گا، یہ کسی کا کام کرنے کا کہے تو کوئی اس کے کہنے پہ کام نہیں کرے گا. تو پھر ایک اور بندہ گزرا، وہ بڑا پرسنالٹی والا تھا لیکن مسلمان نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اس کے متعلق بات کرو، تو کہا واہ جی واہ، اس کی تو پرسنالٹی بڑی ہے، اس کا تو سٹیٹس ہی بڑا ہے، یہ تو جہاں نکاح کا پیغام بھیجے لوگ اس کو فوری قبول کریں گے، یہ جس کی سفارش کرے وہ اس کا کام کریں گے. تو آپ نے فرمایا جو بعد میں آیا نا، یہ اگر اتنے ہونا کہ ان سے زمین بھر جائے
اور وہ جو پہلے والا ہے نا سادہ سا، وہ اکیلا ہو تو یہ زمین بھر ایسے لوگوں سے بہتر ہے۔ ہمارا سوچنے کا معیار جب تک نبوی نہیں ہوگا تو ہمارے سامنے سوائے وہ چھوٹا سا بننے کے، چھوٹی سوچ رکھنے کے اور پھر شکوے کرنے کے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو دولت سمجھنا چاہیے، اپنے نبی سے نسبت کو دولت سمجھنا چاہیے، قرآن کے ساتھ جڑنے کو دولت سمجھنا چاہیے، اور اسپیشلی قیامت تک جو ہمارے رب نے ہمیں عزت دی ہے اس کو لینے کے لیے وہ قاعدے ضابطے قبول کرنا جو مومنوں والے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی انشاءاللہ آگے اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے پورے کرنے والا کوئی نہیں۔ بالکل صحیح فرمایا سر۔ آخری سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے، وہ یہ کہ ہجرت میں تو برکت ہے یقیناً، تو اب اس وقت پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں یوتھ بہت جو ہے کافی تعداد میں جو ہے باہر ملک کی طرف اپنے روزگار کی تلاش کے لیے، تجارت کے لیے جو ہے وہ رواں دواں ہیں، تو اس حوالے سے کچھ دینی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اپنے ملک میں جو ہے وہ وسیلے اور وہ چیزیں تلاش کی جانی چاہیے، لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نے تو ہجرت میں برکت رکھی ہے اور قرآن و حدیث میں ہمیں چیز ملتی ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی فرمائیے گا تاکہ اس جو ہے ہمارے نوجوانوں کو بھی اس حوالے سے تھوڑی گائیڈ لائن مل سکے۔ دیکھیں، پہلے تو یہی میں نے جو گزارش کی ہے کہ اپنے فیصلے کرنے کا میرٹ کیا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے پہ تنازع کھڑا ہو جائے تو اس کا حل تلاش کرو اللہ کی طرف لوٹا کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہجرت کا اصل اسلام میں تصور ہے جی وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، دینی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جس کی ہجرت ہوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے بس اسی کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جس نے ہجرت کی کسی عورت سے نکاح کے لیے بس اس کی ہجرت ہے عورت سے نکاح کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہجرت ہے اس سے مراد دین پر عمل کرنے کی سہولت کا حصول ہے، ٹھیک، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ جو سفر کرنا ہے یہ سمجھ لیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ جب آپ جمعہ کی نماز ادا کر لیں تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین پر نکل پڑو، تو یہ نکلنا فضل تلاش کرنے کی ایک شکل ہے، بجائے اس کے کہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور باہر ہی نہ نکلے، فیلڈ ورک نہ کرے اور کہیں ادھر ہی رزق چل کے آ جائے۔ تو پرندے بھی جو ہے نا وہ باہر جا کے تلاش کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر لوگ اللہ پر اس طرح توکل کریں جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ لوگوں کو اسی طرح رزق دے جس طرح وہ پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، لیکن پرندے گھونسلے میں بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے، وہ باہر نکلتے ہیں، جگہ جگہ گھومتے ہیں تو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ دوسری چیز میں یہ آ جاتی ہے کہ مغربی ممالک میں اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے جو آنا جانا ہے اس پر تو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاروبار کیا وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی کیا ہے، غیر مسلم ممالک میں بھی کیا ہے، وہ ایشو نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مکمل وہاں سکونت رکھنا، رہائش رکھنا، مستقل رہائش پذیر ہونا، اس پر اہل علم کو اور اسپیشلی آپ عرب علماء کو پڑھیں گے تو وہ یہ بتائیں گے کہ جہاں پر آپ کا دین اس پر مکمل عمل کی آزادی نہیں تو پھر وہاں سے ہجرت ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں آپ لاکھ نقائص نکالیں لیکن جتنی آزادی دین پر عمل کرنے کی یہاں دنیا میں کسی اور جگہ پر ہے۔ اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہند میں ملا کو جو ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد، تو مغربی ممالک میں اگر ہمیں صرف نماز کی اجازت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارا کام وہاں پر ہمارا پورا ہو گیا۔ میں دیکھتا ہوں بڑی فیملیز ایسی ہیں جب وہ ان کے بچے ہوتے نہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ دوڑ لگا کے ادھر جاتے ہیں، جب ان کے بچے بچیاں 15 سال 14 سال کے ہوتے ہیں تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اڑ کے پاکستان آ جائیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں کا ماحول اب ہماری نیچر کو، ہمارے مشرقی اقدار کو وہ ٹیلی نہیں کرتا، اس سے پھر وہاں فساد کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے 15 سال کی بچی کی عمر کے بعد جو واپس آنا ہے اس کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے، یا ہم نے فوت ہو کے واپس آنا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آنے جانے کی گنجائش سمجھ آتی ہے لیکن مستقل رہائش کی سمجھ نہیں آتی۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ سر، آپ سے آج ہم نے، ہمارے ناظرین نے انشاءاللہ بہت آپ کی گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا، آپ کا آنا اللہ تعالیٰ یہاں پہ قبول و منظور فرمائے۔ جی خواتین و حضرات، آپ نے سنا ایک آزادی ریاست ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ آزادی کس قدر معنی رکھتی ہے، کس قدر اہمیت رکھتی ہے، اس کی شکر گزاری کس طریقے سے ممکن ہے، آج ہم نے اپنے مہمان سے جانا، اور یقیناً آج ہمیں اس سجدے کی ضرورت ہے جس سجدے کے بارے میں اکثر علامہ اقبال رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ہمیں آج ملک پاکستان جس طریقے سے ہمیں آزاد ملا، آج ہمیں اسے عملی طور پر شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ خواتین و حضرات، مجھے اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔